بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دجال، جسے کانا دجال بھی کہتے ہیں، اس کی پیشانی پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے صرف اہل ایمان ہی دیکھیں گے، اور جو منافق ہیں وہ اسے نہیں پہچان پائیں گے۔ جو بڑی طاقت لے کر کے آئے گا، لوگوں کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو پانی برسا کر کے دکھائے گا، زمین سے سبز اگا کر کے دکھائے گا، جو مانگو گے وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا۔ سونا چاہیے وہ حاضر ہے، چاندی چاہیے وہ حاضر ہے۔ وہ لوگوں سے کہے گا، میں خدا ہوں، تم جس کی عبادت کرتے تھے میں اتر پڑا ہوں۔ جو اسے مان لے گا وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، اور جو اسے نہیں مانے گا وہ اسے سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا۔ دجال کا فتنہ تعریفی انسان کی ابتدائی سے لے کے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دوستو، دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حد کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ یہ پہلے خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے دجال۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر وہ جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مختلف حدیث میں دجال کی حلیے کو بتایا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوسری آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، اور جب بھی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے ہی دنیا میں سوکھا پڑ جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی جیسی ہو جائے گی۔ اس خطرناک سوکھے کی وجہ سے تمام جانور چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گا، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت سے خراسان نام کے ایک شہر سے نکلے گا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو جائے گا، علماء و دیندار لوگوں کی کمی ہو جائے گی۔ دجال زمین میں 40 دن تک رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس دوران دجال اپنے گدھے پہ سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس گدھے کا قد اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار اتنی ہوگی کہ وہ اپنا ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی دوری طے کر لے گا، اور اس زمین کا کوئی میدانی صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے۔ بس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہیں ہو پائے گا، اور مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا، اور مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ زلزلے کی وجہ سے مدینے میں موجود ہر کافر اور منافق مدینے سے باہر جائے گا اور دجال سے جا کر ملے گا،
اس روز مدینہ شریف ہر کافر اور فاسق مرد اور عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کا کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سارے لوگ سخت پریشانی میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، جس میں ایک کو جنت اور ایک کو دوزخ کہے گا۔ حقیقت میں جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کو اتنے اختیارات مل جائیں گے کہ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش ہونے لگے گی، اور وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کا قتل کر کے اسے پھر سے زندہ کر دے گا۔ دجال کی فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخا نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، اور دجال ان کا پیچھا کر کے ان کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان جب بھوک اور سخت تکلیف سے مبتلا ہوں گے تب اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کر دیں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا دور بالکل نزدیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ لگ بھگ ساری پوری ہو چکی ہیں، اور یہ یہودی اسی آخری سازش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرائیں، اور جسے بنانے کے بعد یہودی اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، اور جس پر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کو لا کر بٹھائیں گے اور ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسرائیل فلسطین کو مٹانے کے لیے اپنی ساری کوششیں کر رہا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ان کا خاص منصوبہ یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے۔ اور دوستو، وہ اپنے اس منصوبے کا نقشہ پہلے سے ہی تیار کر چکے ہیں، اور وہ اپنی اس پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کریں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور جس کے بغیر ہم اس دنیا میں حکومت نہیں کر سکتے۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارا تھا، 60 لاکھ یہودیوں کو زندہ جلا دیا تھا، کچھ یہودی جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، یہی اسرائیلی بچ بچ کر ایک ناؤ میں سوار ہو گئے، اور ناؤ پر لکھا تھا کہ اے لوگوں، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت لگ بھگ سبھی ملکوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان یہودیوں کو پناہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ دے دی، اور اس کے بعد ان یہودیوں نے وہی کام کیا جو ان کی فطرت میں تھا کہ جن لوگوں نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی پناہ دی، انہیں رہنے کی جگہ دی، انہی کی زمینوں پر یہ قبضہ کرنے لگے۔ جیسے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم کیا، بالکل ویسے ہی یہ یہودی 1946 سے فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور تب سے فلسطینیوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں، اور اب تک ان یہودیوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو مار دیا۔ دوستو، باقی 57 مسلم ملک خاموش بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ معصوم فلسطینیوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے کوئی آگے آنے کے تیار نہیں ہے، اور شاید یہی حالات آگے بھی جاری رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن دوستو، جب یہودیوں کا مسیحا امام مہدی علیہ السلام سے جیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارے گا،
اور پھر وہ دجال کا قتل کر دیں گے اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیثی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں اور بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے۔ دوستو، آج کل جو فلسطین میں حالات ہیں اور یہودی ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی بنا لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا جائے گا اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت ہر طرف صرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی، اور اگر اس وقت کسی مسلم باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے صرف ایک بچے گا، باقی 99 کے 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر ایک آدمی 50-50 عورتوں کی اکیلے حفاظت کرے گا، کیونکہ اس جنگ میں ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو شہید کر دیا جائے گا، صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے لیے ہوئے ایک لشکر کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان نکلے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ شخص خراسان کی طرف سے نکلنے والے لشکر کا لیڈر ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ کرے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دیں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچائے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی اور ان کا نام کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، جس وقت 40 ملک کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور تب تک ان کی عمر بھی 40 برس کی ہو چکی ہوگی۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دجال امام مہدی علیہ السلام سے پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ پیارے دوستو، حدیثوں میں آتا ہے اس کو بہت سے قدرتی اختیارات دے دیے جائیں گے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، وہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس کے ان کاموں کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسے خدا ماننے لگیں گے اور جو لوگ اسے خدا مانیں گے وہ ان کا کھانا پانی سب دے گا، اور جو لوگ اس کی خدائی کا انکار کریں گے تو وہ انہیں بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ بعض روایات کے مطابق جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینوں سے بھوکے پیاسے ہوں گے اور لوگوں کی پیاس کی شدت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ لوگ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ تبھی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، تبھی اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز گونجے گی۔ اس وقت اس آواز کو سن کر سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے گا، اور پھر سبھی مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد کی مینار پر اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ تاکہ میں مینار سے نیچے اتر سکوں، تو جلد ہی سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ہی پڑھائیں، تکبیر آپ کے لیے ہی پڑھی گئی ہے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھائیں گے اور نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں دجال کا قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ چنانچہ دجال کو اس کی خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوط پر جا کر پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو دجال کے لشکر کے یہودی اپنے مسیح دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے لگیں گے۔ اس وقت ایک بھیانک خون ریزی ہوگی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لوط پر اپنے ہاتھوں سے دجال کا قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت ہوگی۔ پیارے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور یہودی دجال کی اغوائی میں مسلمانوں پر بے حد ظلم کریں گے۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس دجال کا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر 7 سالوں تک مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں نازل ہوں گی کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کا لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور اناج کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں لگ بھگ وہ ساری پوری ہو چکی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کیسے ہیکل سلیمانی کو بنا کر اپنے مسیح دجال کو اس دنیا میں لا سکے۔ اس لیے اسرائیل فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ غزہ کو لگ بھگ ختم ہی کر چکا ہے اور اس پر قبضہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ کالونیوں اور مکانوں کے نقشے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں۔ معصوم بچے تڑپ تڑپ کر بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ وہاں انہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، پانی دینے والا نہیں ہے، ان کے علاج کا ساز و سامان نہیں ہے۔ ہاسپٹلز کو بھی بموں سے اڑا دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے یہودیوں نے، جسے کوئی ملک پناہ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن رحم کھا کر فلسطین نے انہیں رہنے کی جگہ دی۔ اس وقت یہودی 10% سے بھی کم تھے، اور آج وہی یہودی پورے فلسطین کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گئے ہیں، اور اب تک تقریباً 88% زمین پر اپنا قبضہ کر چکے ہیں۔ صرف 12% ہی زمین باقی بچی ہے جس میں آج فلسطینی رہ رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دونوں جہان کا مالک ہے، یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، بے شک تو سب سے طاقتور ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا موضوع۔ دوستو، اسی طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔